چاکلیٹ کی تاریخ؟ چاکلیٹ کے حوالے سے میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے. چاکلیٹ سب کی جو ظاہر ہے سب کی پسندیدہ چیز ہے اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں چاکلیٹ بڑا سود مند ہے صحت کے لیے, کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے کچھ ہلکے پھلکے فوائد یا نقصانات ہیں, لیکن خیر بہرحال اگنور کرے. جس کو چاکلیٹ پسند ہے وہ کھائے, تھوڑی بہت کھا لے, پھر بعد میں اس کو جو ہے وہ مائنڈ میں لے کے آئے کہ چاکلیٹ کیسے کتنی کم کھانی ہے یا کتنی زیادہ کھانی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ 1519 میں اسپین کے مہم جو ہرنینڈو کورٹیز نے جدید دنیا کو چاکلیٹ سے متعارف کرایا تھا. آپ کو یہ پتا تھا اس شخص کا نام؟ اس بندے کا نام تو مجھے پتا نہیں تھا, لیکن اس بندے نے چاکلیٹ کو جو نام دیا تھا وہ تھا چاکولیٹل. اور یہ بڑے طاقتور مشروب کے طور پہ پیا جاتا تھا, اور کہتے یہ تھے کہ اس کے پینے سے بڑی جسمانی طاقت آ جاتی ہے آپ کے اندر, اور میلٹڈ چاکلیٹ پی جاتی تھی اس وقت. بعد میں پھر اس کی جو ہارڈ جو فارمز ہیں وہ سامنے آئیں. 1850 کے وسط میں برطانیہ اور ہالینڈ میں اس پر مختلف تجربات کیے گئے اور اسے موجودہ شکل میں ڈھالا گیا جو کہ سانچوں کے ذریعے ہوتا تھا. بیسیکلی کوکوا کا درخت ہوتا ہے, یہ چاروں جانب سے 20 ڈگری تک پھیلتا ہے, اور ایک پتلی لمبوتری پھلی جو ہوتی ہے نا اس میں 40 بیج ہوتے ہیں. تو 1 پاؤنڈ چاکلیٹ بنانے کے لیے تقریباً 400 بیجوں کی ضرورت ہوتی ہے. جی اچھا, 1500 سال قبل مسیح میں کوکو جو بیج ہے اس کی وہ کرنسی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا, جو بارٹر ٹریڈ کا اس زمانے میں ایک تصور تھا, اور صرف 100 بیجوں کے عوض ایک غلام خریدا جا سکتا تھا. اور کون خریدتے تھے غلام؟ سوری نہیں, یہ والی باتیں نہیں کرنی ہم نے, ٹھیک ہے. تو 1700 میں چاکلیٹ کو دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا, اور آج بھی سائنس کہتی ہے کہ جی چاکلیٹ میں کچھ ایسے اجزاء ہیں جس سے انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کو فائدہ پہنچتا ہے. ہاں اچھا, پھر 1615 میں اسپین کی شہزادی تھی ایک اینا, اور اینا نے فرانس کے بادشاہ لوئی جو ہے وہ 13 لوئی دی 13 سے شادی کے موقع پر اسے چاکلیٹ کا تحفہ دیا تھا. یہ بڑی قیمتی ایک چیز تصور کی جاتی تھی, اور وہاں سے یہ پورے فرانس میں مقبول ہوئی اور پھر پورے یورپ میں اس کی دھوم مچ گئی. ویری گڈ جی, اچھا کام کیا اس نے, تحفہ دیا. اس کے بعد سے یہ سارا جو ہے بزنس میں آ گیا, سب ایک دوسرے کو چاکلیٹ کے وہ تحفے تحائف دینے لگ گئے, اور پھر اس کے بعد چاکلیٹ مشہور ہو گیا. مایا تہذیب کے باشندے جو ہیں وہ 2500 سال قبل کرنسی کے ساتھ ساتھ قیمتی جو چاکلیٹ تھی وہ بھی تحفے میں دیتے تھے. اور بیسکلی جو یہ بیج ہے نا اس کا, کوکوا کا جو بیج ہے, یہ بنیادی طور پر چاکلیٹ کا جو ایک میجر انگریڈینٹ ہے یہ ہوتا ہے. اور چاکلیٹ بنانے کے لیے کسان جو ہے وہ بیج نکالتا ہے, اس کو اچھی طرح الٹ پلٹ کے بعد پھر سکھاتا ہے, پھر یہ ریفائن ہوتا ہے, اور پھر ساری دنیا میں یہ سپلائی کیا جاتا ہے. پھر مینوفیکچرز اس کو صاف کرتے ہیں, اور سارے طریقے جو اس کے بعد ہوتے ہیں, روسٹ ہوتے ہیں وغیرہ, روسٹ کر کے روسٹڈ چاکلیٹ ہوتی ہے, روسٹڈ چاکلیٹ بینز ہوتے ہیں, جس طرح کافی بینز ہوتے ہیں اس طرح پھر ڈارک چاکلیٹ ہے, اور پھر اس کی بے تحاشا اب ٹائپس ہیں جو کہ ہم نٹس والی چاکلیٹس ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اچھا, دنیا بھر میں 66% جو کوکو ہے یا کوکا ہے وہ پیداوار اس کی جو ہے وہ افریقہ میں ہوتی ہے, اور اس کی کاشت پورا سال کی جاتی ہے. اس کا کوئی خاص ایک موسم وہاں پر اس کا نہیں ہے, لمیٹڈ. اچھا, اور بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے چاکلیٹ سے. بیلجیم میں ہی صرف اگر آپ دیکھیں تو 17,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ چاکلیٹ انڈسٹری سے وابستہ ہے بیلجیم میں. جی, اور پھر اگر آپ تاریخی شخصیات کی بات کریں, نپولین بوناپارٹ, وہ بھائی ہر وقت چاکلیٹ اپنے پاس رکھتا تھا. کیا وجہ تھی؟ لیکن رکھتا تھا بھائی, کہتا تھا بھائی چاکلیٹ. ہاں, یہ اس کو پسند ہوگی, کھاتا ہوگا شوق سے. اچھا, چاکلیٹ کا سب سے بڑا ایک 10 فٹ سٹرکچر جو ہے وہ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں بنایا گیا. تو ایک یہ بھی ہے, ایک ہم نے سوچا چاکلیٹ کے حوالے سے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیٹیل ہے. چاکلیٹ کی تقریباً 600 کھائے ہوں گے, شاید 4-5 ہی. مجھے ویسے نٹس والی نہیں پسند, مجھے پلین چاکلیٹ پسند ہے, پلین ملک چاکلیٹ پسند ہے, اور ملکی چاکلیٹ نہیں, وائٹ چاکلیٹ نہیں, ملک چاکلیٹ لیکن پلین. اچھا, ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, پہلی بار چاکلیٹ جو ہے وہ 1847 میں اس طرح تیار ہوئی تھی کہ وہ چاکلیٹ بار بنی تھی. اوکے. اور 1947 میں کینیڈا میں بچوں نے ہڑتال کر دی تھی کہ چاکلیٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے. جب ہم آزاد ہوئے تھے جی, وہاں پر ہڑتالیں ہو رہی تھی, بچے ہڑتالیں کر رہے تھے کہ بھائی یہ چاکلیٹ کی قیمت 5 سے 8 سینٹ تک آپ نے بڑھا دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو غلط ہے. بالکل. اچھا, اور دنیا کی جو قیمتی جو چاکلیٹ بار ہے جو کہ تقریباً 100 سال پرانی ہے, اسے رابرٹ اسکاٹ نے دریافت کیا تھا. تو وہ بھی یہ بھی ایک پرانا ایک نمبر ہے جو میں نے سوچا میں آپ کو دوں. اور امریکہ میں صرف ویلنٹائن ڈے کے موقع پر, یہ بڑا ایک خاص موقع ہے ناظرین, اور اس موقع پر تو چاکلیٹ کی خرید و فروخت کے ریکارڈ توڑ جو ہیں وہ نمبر سامنے آتے ہیں. تو امریکہ میں صرف ویلنٹائنز ڈے کے موقع پر 58 ملین جو پاؤنڈز چاکلیٹ ہے وہ خریدی جاتی. چلو جی, زبردست جی, چاکلیٹ بہت ہو گئی جی, بہت چاکلیٹ کھا لی, بہت چاکلیٹ. دل چاہنے لگا ہے, چاکلیٹ ہونی چاہیے تھی بھائی, کام کراتے ہیں, کھلاتے پلاتے نہیں ہیں. اب بریک لے لیتے ہیں. پروڈیوسر صاحبہ, ایک چاکلیٹ بار ہونا چاہیے تھا سامنے, ذرا اسپین کی شہزادی تو وہاں میں چاکلیٹ دیتی.
بادشاہ کیا نام تھا 13 نمبر کا جو تھا؟ بادشاہ 13 نمبر کا جوتا ہوتا ہے کیا 13 نمبر کے بادشاہ بھی ہے؟ ہاں ہاں وہ کون تو سا یہ کیا ہے اسپین کا خاتون پرنسس کا تو نام جو تھا وہ تھی اینا، اینا، اور جو 13 نمبر کا ہے وہ ہے لوئی نمبر 13 لوئی دی 13 کو اس نے دیا تحفہ چاکلیٹ کا. بالکل. دے گا بھی اللہ مالک ہے، دے گا اسپین کی شہزادی اینا نے.